میرا مطالبہ الیکشن ملتوی کروانا نہیں ہے، الیکشن کو آئین کے مطابق کروانا ہے، الیکشن کو غنڈہ گردی سے پاک کروانا ہے، الیکشن کو دھاندلی سے پاک کروانا ہے، الیکشن سے لٹیروں کو نکلوانا اور نیک سیرت آئین کی شرائط کے مطابق اہل لوگوں کو لانا ہے۔ شتاب دو تو انقلاب 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 انقلاب۔ اور اگر یہ انقلابی تبدیلیوں کے بغیر الیکشن ہوئے تو ان سیاسی جماعتوں نے پھر انہی گھوڑوں کو الیکشن کی سیٹیں دینی ہیں، وہ ونیبل وہی الیکٹ ہو کے آئیں گے، اور اس طرح 18 کروڑ عوام کی تقدیر کے ساتھ قیامت تک ایک مذاق چلتا رہے گا۔ آج فیصلہ کرو، کیا خائن بددیانت لوگوں اور کرپٹ لٹیروں سے اس ملک کی جان چھڑانی ہے یا انہی کے ہاتھ میں گروی رکھنا ہے؟ یہ انقلاب کیا ہے، ایک امن کا پیام ہے، خوشی کا ایک جہان ہے، یہ غمزدوں کے نام ہے۔ جو واقعی چینج چاہتے ہیں ان کو یہ پیغام آج کی پریس آپ کی بریفنگ کے ذریعے دینا چاہتا ہوں کہ جو شکایت انہوں نے الیکشن ہو جانے کے بعد اگلے دن کرنی ہے نا میڈیا کے سامنے، میں اس کا ازالہ آج پہلے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو الیکشنز ہو جانے کے بعد جو انہوں نے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے دھاندلی کے واقعات سنانے ہیں نا کہ یہ دھاندلی ہوئی، ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ہم احتجاج کرتے ہیں، جو شور بعد میں مچنا ہے انہوں نے تو وہ کرنا ہے جو کچھ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو جو بات انہوں نے بعد میں کہنی ہے میں اس کا ازالہ آج پہلے کرنے جا رہا ہوں۔ میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے درو دیوار ہلا دو۔ اگر یہ تم نہ اٹھے اور انتخابات پھر اسی ڈھب پر ہو گئے اور ان ڈاکوؤں سے قوم کی عزت کو حفاظت نہ کی، رب ذوالجلال کی عزت میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یہی لٹیرے پلٹ کر پہلے کی طرح دوبارہ براجمان ہو جائیں گے، رتی برابر فرق نہیں ہو آئے گا۔ استعمار کو باطل کی تم یلغار کو، اس مارے استعمار کو اب رون کر زندہ دلو، اب رون کر زندہ دلو، بڑھتے چلو اے انقلابی ساتھیوں، بڑھتے چلو اے انقلابی ساتھیوں، بڑھتے چلو۔ This is anti-corruption march. This is restoration of rule of law march. We want democracy through guaranteed protections of human rights. We want democracy based on the principles of stability of institutions. We want democracy through empowerment of the people. سب مرحبوں کو چیر دو، بڑھتے چلو اے انقلابی ساتھیوں، بڑھتے چلو اے انقلابی ساتھیوں، بڑھتے چلو۔ اور جو لوگ اس ملک میں مخلص لوگ بھی ہیں، جو صحیح طور پر تبدیلی کے خواہاں ہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ واللہ اگر الیکشن پرانے سامراجی استحصالی بدعنوانی کے نظام کے تحت ہو گئے، الیکشن سے پہلے یہ تبدیلی نہ آئی اور الیکشن اسی ڈھب پر ہو گئے، تو دنیا کی کوئی طاقت ان بدمست ہاتھیوں کو پلٹ کر ایوانوں میں آنے سے روک نہیں سکتی۔ اور جو بات میں آج کہہ رہا ہوں،
کچھ لوگ جو اس میں شریک نہیں وہ الیکشن کے بعد پریس کانفرنس کر کے یہی رونا روئیں گے. وہ کہیں گے دھاندلی ہو گئی, دھاندلی ہو گئی. دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوئی الیکشن بغیر دھاندلی کے نہیں ہوا. لہذا تبدیلی کا, انقلاب کا, اصلاحات کا, دھاندلی کو روکنے کا, شفافیت لانے کا, ٹرانسپیرنسی کا, اکاؤنٹیبلٹی کا اور امیدواروں کی ایلیجیبلٹی ڈٹرمن کرنے کا وقت الیکشن سے پہلے آج ہے, کل نہیں رہے گا. اس لیے تبدیلی چاہنے والوں کا فریضہ ہے وہ غفلت کا مرتکب نہ ہو. میری دعوت ہے کہ وہ اسی وقت آئیں, جوائن کریں, اور باقی بھی تبدیلی کے خواہش مند لوگ جوائن کریں. اس مارچ کو اور قوت دیں اس وقت تک جب تک بدعنوان, بدمست, کرپٹ ہاتھی ان کی گردنیں ٹوٹ نہیں جاتی جمہوریت کی قوت اور آئین کی قوت کے ساتھ. تم دوستوں میں نرم وہ فولاد ہو بہرے اے سرفراش و دلبرو اے سرفراش و دلبرو بڑھتے چلو اے انقلاب. ہمارے غلط فیصلوں نے ہمارے مقدر کو ویران کر دیا ہے. ہم ہی ووٹ دے کر غلط لوگوں کو چنتے رہے, پیسے پہ ووٹ دیتے رہے, برادری پہ ووٹ دیتے رہے, تھانے کچہری کے ڈر سے ووٹ دیتے رہے, اور ہم نے یہ کبھی نہ سوچا کہ یہ ووٹ ایک پرچی کا نام نہیں بلکہ پورے ملک کے مستقبل کی تقدیر کا نام ہے ووٹ. آپ کے ووٹ سے تقدیر سنور بھی سکتی ہے, بگڑ بھی سکتی ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ مستقبل کیسا چاہتے ہیں, اپنا مقدر کیسا چاہتے ہیں, ملک پاکستان کیسا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں کہ پھر کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کی تقدیر اور پوری قوم کی تقدیر پیسی جاتی رہے, یا چاہتے ہیں کہ آپ عزت کی زندگی بسر کریں. ہم جنگ لڑیں گے پاکستان کی عوام کے حقوق کے لیے, انشاءاللہ ہم جنگ لڑیں گے اس ملک کے نوجوانوں کے حقوق کے لیے. میری دھرتی کے جوانوں کو بے روزگار چھوڑ دیا گیا ہے, میرے دھرتی کے جوانوں کو, طلباء کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. یہ پڑھ لکھ جائیں, انہیں کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. کیا یہ ملک جاگیرداروں کے لیے بنا تھا؟ کیا یہ ملک سرمایہ داروں کے لیے بنا تھا؟ کیا یہ ملک صرف طاقتوروں کے لیے بنا تھا, صرف ایلیٹ اشرافیہ کے لیے بنا تھا؟ نہیں, یہ ملک اللہ کی مدد اور آقا علیہ السلام کی رحمت کے تصدق سے 18 کروڑ عوام کے لیے بنا تھا. ہم یہ ملک اشرافیہ سے چھین کر دم لیں گے اور لوٹا ہوا ملک غریبوں کو لوٹا کے دم لیں گے. بڑھتے چلو اے انقلابی ساتھیوں, بڑھتے چلو اے انقلابی ساتھیوں, بڑھتے چلو. تم دوستوں میں نرم اس ظلم اور جبر کے نظام کے کئی چہرے ہیں. کیا ایک ایک کر کے اللہ کی مدد سے میں نے ہر ایک چہرے کو ننگا نہیں کر دیا؟ ایک ایک چہرے کو ننگا کر دیا ہے. ہاں, اس نے اپنے چہرے پر شرافت کا نقاب اوڑھ رکھا تھا, کسی نے اپنے چہرے پر قیادت کا نقاب اوڑھ رکھا تھا, کسی نے چہرے پر سیاست کا نقاب اوڑھ رکھا تھا. میں نے سارے چہرے ننگے کر دیے, ننگے کر دیے, ننگے کر دیے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ غریب کدھر ہے, حق کدھر ہے, باطل کدھر ہے. تم نرمی گفتار سے, اخلاق سے, کردار سے, تم نرمی گفتار سے, اخلاق سے, کردار سے, دل دشمنوں کے جیت لو, دل دشمنوں کے جیت لو. بڑھتے چلو اے انقلابی ساتھیوں, بڑھتے چلو اے انقلابی ساتھیوں, بڑھتے چلو. میں نے سینکڑوں مرتبہ یہ بات پبلکلی کی ہے. الیکشن کمیشن
آئین کے آرٹیکل 213 کی شرائط کے مطابق نہیں بنا۔ آپ پارلیمنٹری کمیٹی کے چیئرمین سید خورشید شاہ سے پوچھیں، انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر 10 گواہوں کے سامنے حلفاً کہا تھا ہم سے غلطی ہوئی، ہم آئین کے اس آرٹیکل کے مطابق نہیں بنایا۔ میں الیکشن کمیشن کے 5 اراکین کو کہتا ہوں کہ ٹی وی کے سامنے آ کر ٹیبل پہ قرآن مجید رکھ لیں اور وہ 5 قرآن مجید اللہ کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ ہماری سماعت ہوئی تھی اور آئین کے آرٹیکل 213 کے مطابق منتخب ہوئے تھے، تو میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں گا۔ مگر وہ یہ بات کبھی نہ انہوں نے کہی ہے نہ کہہ سکیں گے۔ جس ادارے کی الیکشن کمیشن کی اپنی تشکیل، کمپوزیشن، اپنا وجود شفاف طریقے سے نہیں بنا، وہ پاکستانی قوم کو الیکشن شفاف کیسے دے سکتا ہے؟ بڑھتے چلو اے انقلابی ساتھیوں، بڑھتے چلو اے انقلابی ساتھیوں، بڑھتے چلو۔ 5 ممبرز پہ مشتمل الیکشن کمیشن ہے، ایک چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبرز۔ چیف الیکشن کمشنر کی ذاتی طور پر ان کے دیانتدار ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب ان کے ساتھ 4 ممبرز ہیں، وہ پولیٹیکل ہیں۔ یہ وہ مکمکا ہے جو قوم کو غالباً 99% علم میں بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ ایک ممبر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے اپوائنٹ کرایا، کیا وہ غیر جانبدار ہوگا؟ دوسرا ممبر سندھ کی حکومت نے، پیپلز پارٹی نے نومینیٹ کرایا۔ تیسرا ممبر خیبر پختونخوا میں جن کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اپنا ممبر اپنا دیا۔ تو بلوچستان والا ممبر بلوچستان کی سیاسی پارٹی جو رولنگ پارٹی اس نے کرایا۔ 4 ممبر سیاسی جماعتوں کے نامزد کردہ۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ لوگ باتیں کرتے ہیں آزاد الیکشن کمیشن بنا دیا گیا، اتنا دیانتدار چیف الیکشن کمیشن۔ اب بھی آپ کو اعتراض ہے؟ الیکشن کمیشن عملاً کوئی غیر جانبدارانہ اور منصفانہ فیصلہ کرنے کا نہ مجاز ہے نہ اس کا مزاج ہے۔ سو یہ الیکٹرل سسٹم دشمن ہے پاکستان کا۔ یہ الیکٹرل سسٹم میری ساری کئی باتوں کی روشنی میں دشمن ہے پاکستان کی آزادی خود مختاری کا۔ اس الیکٹرل سسٹم سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب کے لیے نظام کو مسترد کرنا ہوگا۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر انتخابات سے قبل یہ اصلاحات نہ ہو سکی تو جرلو انتخابات کے بعد تبدیلی کا ہر خواہش مند خون کے آنسو روئے گا۔ جو کہیں لکھ کر کاغذ پہ دے آئیں، لکھ کر دے آئیں کہ اس انتخاب سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، موٹے قلم سے لکھ کے دے آئیں، میرے دستخط کر کے دے آئیں۔ وہ لوگ جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں، میں بتا دینا چاہتا ہوں وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، دھاندلی کی شکایت کریں گے اور تبدیلی ہوا میں اڑ جائے گی۔ یہ نظام کبھی اس ملک کو تبدیلی نہیں دے سکتا۔ آج کا دن جو وہ اپنے ذہنوں میں لوگ امید کا سورج طلوع ہوتا دیکھ رہے ہیں، وہ کل کو دیکھیں گے کہ یہ نا امیدی کی تاریک رات ہے، مایوسیوں کے اندھیرے دیکھیں گے، انہیں دوبارہ بھیانک بدعنوانی کے مناظر نظر آئیں گے، انہیں دوبارہ لوٹ مار یاد نظر آئے گی۔ اور میری 23 دسمبر 2012 مینار پاکستان کے جلسے کی ایک ایک بات یاد نظر آئے گی۔ انہیں اسلام آباد لانگ مارچ میں 3 دن میرے خطابات کا ایک ایک لفظ یاد آئے گا، اور پوری قوم کا ایک ایک فرد اس بات کی تائید کرے گا کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا، جس حقیقت کو ہم نے بے نقاب کیا تھا، اس نظام کی جن خرابیوں کو ہم نے آشکار کیا تھا، اور پوری قوم کو جھنجھوڑ کر
جو بات انہیں سنائی اور سمجھائی تھی، قوم اس نتیجے پر پہنچے گی کہ وہ ایک ایک لفظ سچ تھا، ایک ایک حرف سچ تھا، ایک ایک بات سچ تھی۔ یہ آج کا الیکشن اور اس کے نتائج آپ کے دھرنوں کا حق ہونا، سچ ہونا ثابت کر دیں گے۔ دنیا آپ کو مبارک دے گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ لوگ پولنگ ڈے اس انتخابی نظام کو، سیاسی نظام کو، فرسودہ نظام کو، استحصالی نظام کو، ظلم، جبر، بربریت اور بدعنوانی کے نظام کو مسترد کرنے کے لیے ملک گیر دھرنوں کی شکل میں ایک تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ نے آواز بلند کی ہے کہ ہم جمہوریت کو، سیاست کو، اقتدار کو اشرافیہ، بدعنوان اشرافیہ کے ہاتھوں سے چھیننا چاہتے ہیں اور پاکستان کے غریب متوسط طبقات کی طرف منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آج 11 مئی کی شام کو لوگ، اور ابھی تو کچھ بائیکاٹ ہوئے ہیں، لوگ روئیں گے، شام تک کئی چیخیں گے، کل تک چیخیں اور بڑھیں گی، اور 1 مہینے مئی کے اینڈ تک ساری قوم چیخے گی۔ تبدیلی کا نعرہ بلند کر کے لوگوں سے ووٹ لینے والے انہی بدعنوانوں کے ساتھ ملیں گے جن کے اوپر رات دن کیچڑ اچھالتے اور گالیاں دیتے تھے، اور ٹی وی چینل بولیں گے کہ جو میں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا، وہی سچ ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یاد آ رہے ہیں، ہم اس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ جو باتیں انہوں نے کہی وہ سچ ثابت ہوئی۔ جو بات اس وقت طاہر القادری صاحب کہہ رہے تھے اور ہم سب اس وقت مذاق اڑا رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں کیا ہونا ہے، باتیں تو ان کی سچی نکلی طاہر القادری صاحب کی، وہی کچھ ہوا ہے۔ طاہر القادری جو باتیں کر رہا تھا وہ صحیح ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی الیکشن میں اتنی دھاندلی ہوئی نہیں جو اس الیکشن میں ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان منصفانہ انتخابات منعقد کرانے میں ناکام ہو چکا۔ یہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے خود لکھ کر دیا ہے، 2-4 حلقوں کی غلطیاں انہوں نے خود مان لی۔ انہوں نے کہا جی ہاں جی ان کے 194 ووٹ تھے لیکن غلطی سے ہم سے 0 لکھا گیا۔ جیتے ہیں سیٹیں، وہ صرف اور صرف ٹھپے کی بنیاد پہ جیتے ہیں، کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں جیتے۔ ہمارے پہ بڑا پریشر تھا جب ڈاکٹر طاہر القادری نے دھرنا دیا اسلام آباد میں، انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہماری پارٹی کے سینئرز بیٹھے ہیں، سب جانتے ہیں کہ بہت پریشر تھا کہ ہم جائیں اور اس دھرنے پہ شرکت کریں، کیونکہ انہوں نے تبدیلی کی بات کی تھی۔ لیکن ہم کیوں نہیں گئے؟ طاہر القادری کہتے تھے کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی آئے گی، اور ہم اس لیے کہتے تھے کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک الیکشن ہونے جا رہا تھا، ایک آزاد عدلیہ کے نیچے، اور ایک ایسے الیکشن کمشنر جن کے اوپر ہمیں پورا اعتماد تھا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسپیکر صاحب جس طرح کا الیکشن ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم نے الیکٹرل پروسیس ریفارم نہ کیا، اس الیکٹرل پروسیس کے جو قوم ہے اعتماد کھو بیٹھے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے خود اور کیمرہ کے اندر ریکارڈ کرایا، جس کے اندر میں خود بھی موجود ہوں، کہ ایک پولنگ سٹیشن میں ہزاروں ووٹ پہلے سے ٹھپے لگے ہوئے ریٹرننگ آفیسر کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ So when Tahir al-Qadri, I don't know whether you remember, about 3 months back, Dr. Tahir al-Qadri staged a massive sit-in in Islamabad. I mean, he gathered a huge force and he invited PTI to join him. The reason why PTI didn't join him was Tahir al-Qadri believed that you could not have free and fair elections in Pakistan because the system was so corrupt. We believe that this is the first time in our history we would have, after 1970, because 1970 under Zulfikar Ali Bhutto was the only free and fair election we ever had. Apart from that, because we never had an independent justice system and therefore not an independent election commission, almost every election has been rigged up to a point. In this case, we did not join Tahir al-Qadri because we felt that an independent justice system would protect the election commission and they would act as neutral umpires. دھاندلی تو ہوئی ہے، مگر اس دفعہ سادے الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں بہت پڑھی لکھی دھاندلی ہوئی ہے، بڑے سائنٹیفک طریقے سے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین ریگڈ الیکشنز ہیں۔ فخر الدین وہ ایک تھا 5 میں سے، یہ تو ہمیں بعد میں چیزیں سمجھ آئی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، طاہر القادری نے جب ہمیں دعوت دی کہ آپ آئیں اسلام آباد میں، تو ہمارا ساری پارٹی، یار میں پاگل ہو گیا، سب نے کہا کہ یہ نکلو، کیونکہ وہ بھی تبدیلی کی بات کر رہے تھے،
ہماری پارٹی بھی تبدیلی کی بات کر رہی تھی. انہوں نے جب دھرنا دیکھا لوگ سارے, ہمارا یوتھ, ہماری ISF, ہمارے تبدیلی رضاکار جو بھی ہمارے تھے, یہ سارے ہماری ووٹ تو تبدیلی کی ہے. ان سب نے ہمیں کہا کہ جی چلیں آپ. ہم نے کیوں اتنا پریشر ریزسٹ کیا کہ طاہر القادری میں ہمارے میں کیا فرق تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا یہ اتنا کرپٹ پروسیس ہے, اس کے لیے تبدیلی نہیں آ سکتی. اور انہوں نے پہلی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فخر الدین ابراہیم تو ایک ہیں, نیچے تو پولیٹیکل اپوائنٹیز کر دیے انہوں نے. دیکھیں نا, انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا. آپ کے جو الیکشن کمیشن ہونے چاہیے تھے وہ تو ججز نے کرنے چاہیے تھے, سٹنگ ججز ہونے چاہیے تھے. انہوں نے پکڑ کے اپنے اپنے فیصلے کر لیے کون کون ہوگا, اپنے اپنے ججز رکھ لیے, امپائر رکھ لیے اپنے. طاہر القادری نے پہلی دفعہ کہا, ہم بہرحال ہم نے اس لیے نہیں گئے, ہم نے کہا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آزاد عدلیہ کے نیچے الیکشن ہے, اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا الیکشن کمیشن ہے جس پہ ہمیں کانفیڈنس ہے, اس لیے ہم نے کہا نہیں. اس کے بعد مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے. عمران خان نے کہا کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے. میں نے کہا تھا 23 دسمبر سے لے کے 9 مارچ تک اور جنوری کے 9 مارچ سے لے کے 17 مارچ راولپنڈی کے جلسے تک الیکشن کمیشن کے حوالے سے, اس انتخابی نظام کے حوالے سے اور اس سیاسی کلچر کے حوالے سے اور انتخابات کے نتائج کے حوالے سے وہ 100% لفظ بلفظ سچا ثابت ہوا ہے. یہ دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا انوکھا الیکشن ہے جس میں جیتنے والے بھی دھرنا دے رہے ہیں اور ہارنے والے بھی دھرنا دے رہے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں الیکشن میں حصہ لینے والی ہر پارٹی کے کارکنان اور لیڈران دھرنے میں ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس قوم کے نوجوان بیٹوں کو, میرے بھی بیٹے, نوجوان بیٹیوں کو جو تبدیلی کے نام پہ باہر نکلے, ان کا تعلق خواہ کسی بھی پارٹی سے ہو, انہوں نے کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیا ہو, وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرا دل ان کے جذبات کے ساتھ دھڑکتا ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ دھرنوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس انتخابی نظام کے نتیجے میں دھرنے ہی ہونے تھے. میں نے بتا دیا تھا کہ تبدیلی اس پولیٹیکل سسٹم کے تحت اور اس الیکٹورل سسٹم کے تحت کبھی نہیں آئے گی. اگر ہمیں تبدیلی آتی نظر آتی تو سب سے پہلے ہم اس انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کرتے. ہم نے اپنی آئیڈیالوجی پر کمپرومائز نہیں کیا, ہم نے تبدیلی کا نعرہ نہیں بیچا, روایتی سیاست کے نام پر بیچا نہیں, اپنا نظریہ نہیں فروخت کیا. اس موقع پر میں پھر نوجوان بیٹوں کو, کسی بھی جماعت کے ساتھ وہ موبلائز ہوئے تھے, انہوں نے ووٹ ڈالے تھے, وہ بچے پہلی بار, اور بچیاں اور بیٹے اور جوان, اس قوم کا مستقبل پہلی بار موٹیویٹ ہو کر الیکشن کے پروسیس میں آیا نیک نیتی کے ساتھ. انہیں اندازہ نہیں تھا, نوجوان تھے, بچے تھے, کہ یہ کتنے گھاگ لوگ ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ امیدوں میں آ گئے, آج وہ رو رہے ہیں. ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹوں بیٹیوں, تبدیلی اس نظام سیاست اور نظام انتخاب کے ذریعے کبھی نہیں آئے گی. یہ دھوکہ ہے, یہ نظام تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ ہے, یہ نظام کرپشن ہے, یہ نظام سٹیٹس کو ہے, یہ نظام, یہ الیکشن, اس سے ابھرنے والے ایم این اے, اقتدار میں آنے والے لوگ کبھی بھی ان مخصوص خانوادوں سے باہر نہیں جائیں گے, اور ان کے ذریعے تبدیلی نہیں آئے گی. یہ نظام تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ ہے. میں تمہیں تمہاری جد و جہد پر تو مبارک دیتا ہوں, مگر تمہارے جذبوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں. اب اس راہ پر آ جاؤ,
اگر حقیقی تبدیلی چاہیے میرا ساتھ دیں. اس نظام کا دھڑم تختہ ہوگا, اس کو اٹھا کر پھینکیں گے جمہوری طریقے سے, قانونی طریقے سے, پرامن طریقے سے, غیر مسلح, نان وائلنٹ, ڈیموکریٹک, پروگریسو, پیسفل سٹرگل, عوامی طاقت کے ساتھ ان اشرافیہ کے ہاتھوں سے کانسٹیچوئنسیز کے قبضے چھینیں گے. اس ملک کو بنائیں گے, ملک کو بچائیں گے, ملک کی تقدیر کو سنواریں گے, بڑھائیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں کہ اگر میں نے 23 دسمبر سے 17 مارچ تک جو کہا وہ سچ ثابت ہوا تو پھر میرے پیغام کو مستقبل میں بھی سمجھیں انشاءاللہ سچ ثابت ہوگا. اور وہ یہ کہ اس سیاسی نظام اور اس انتخابی نظام کے تحت کبھی 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 تبدیلی نہیں آئے گی. اس کو ٹھوکر مار دیں, رد کر دیں اور اٹھ کے کھڑے ہوں میرے ساتھ. صرف تحریک منہاج القرآن کے کارکن اور خاندان میرے ساتھ نہ کھڑے ہوں, صرف پاکستان عوامی تحریک کے خاندان اور عقیدت مند اور وابستگان فالورز نہ کھڑے ہوں, قوم ایٹ لارج, کسان بھی اٹھیں, تاجر بھی اٹھیں, مزدور بھی اٹھیں, صحافی بھائی بھی اٹھیں, لائرز بھی اٹھیں, اس سوسائٹی کا ایوری سنگل سیگمنٹ اٹھے اور وہ سمجھے کہ یہ نظام ہمارا دشمن ہے, یہ نظام اس ملک کا دشمن ہے, یہ نظام جمہوریت کا دشمن ہے, یہ نظام عوام کا دشمن ہے. اس نظام کے ذریعے آنے والوں کے ہاتھوں کبھی کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا, کبھی انسٹیٹیوشنز مضبوط نہیں ہوں گے. جو اس نظام کی پیداوار ہوں گے وہ اس نظام کی ساری خرابیوں کو تحفظ دیں گے, وہی خاندان مضبوط تر ہوں گے اور اتنے مضبوط تر ہوں گے کہ پھر ہٹایا نہ جائے گا اور قوم بنی اسرائیل کی حالت میں پسی رہے گی, حکمران فرعون ہوں گے. پہلا کام یہ کریں, جن حلقوں میں لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں, اپنا کاروبار نہیں ہے, ان کی رائے اپنی کب ہوگی؟ اس نظام کے تحت کبھی جمہوریت اس زمین پر آ ہی نہیں سکتی. اس کی آزادی رائے کہاں؟ جس کے پاس کھانے کا لقمہ نہیں, وہ مظاہرے بیٹھا ہوا اس لینڈ لارڈ کے اور فیوڈل لارڈ کے گھر میں ہے, اور جس کے پاس بدماشی کوئی کرے تو بچانے کے پاس طاقت نہیں, کو تھانے میں بند کر دے تو طاقت نہیں ہے. لہٰذا جہاں اتنی ڈسپیرٹی ہے کہ الیکشن لڑنے والے بدماش بھی ہیں, طاقتور بھی ہیں, خنڈے بھی ہیں, رساگیر بھی ہیں, فیوڈل لارڈ بھی ہیں, کیپٹلسٹ بھی ہیں اور وہ سرمایہ دار بھی ہیں, اور ووٹ دینے والے محض غریب, بے بس, بے کس, اتنے فرق کے ساتھ کبھی آزادی رائے نہیں آ سکتی. سوسائٹی میں پہلے برابری تو پیدا کرو, تب جمہوریت کا نام لیں. اس نظام سے کبھی بھی اس ملک کو تبدیلی نہیں ملے گی, خیر نہیں ملے گی, اور غریب عوام کو حقوق نہیں ملیں گے. لہذا آج آپ کے ذمے کر دیا کہ میں 1 کروڑ کارکن چاہتا ہوں, کروڑ کارکن, لانگ مارچ جتنا جذبہ, استقامت اور جرت رکھنے والے اور مضبوط قدم رکھنے والے. جس دن کروڑ کارکن تیار ہوں گے اس دن پاکستان میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. اگر آپ یہ انقلاب میرے ہاتھوں میری زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کروڑ جانثار پیدا کر دیں جو نکل آئیں اس کام کے لیے. بس یہ ساری بات, یہ خلاصہ ہے ساری بات.